السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو ایمان جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو ہادی بنا کر، مبشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے ماشیطہ بنت فرعون۔ یہ دراصل اس عظیم خاتون کی کرامت بیان کرنے جا رہے ہیں، اس عظیم خاتون کی زندگی کے اوراق کو پلٹنے جا رہے ہیں، اس عظیم خاتون کی زندگی کے گوشوں کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جن کے محل کی خوشبو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جنت میں خوشبو سونگھی تھی۔ وہ ہے ماشیطہ بنت فرعون۔ ماشیطہ بنت فرعون یہ دراصل فرعون کی بیٹی کی جو خادمات تھیں، ان کے بارے میں آج ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ماشیطہ کنگھی کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ ماشیطۃن کنگھی کرنے والی فرعون کی بیٹی تھی، اور اس بیٹی کی خدمت کرنے کے لیے فرعون نے خاتون کو رکھا تھا، اور وہ خاتون فرعون کی بیٹی کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ہم لوگوں نے یہ سنا ہے اور ہم نے پڑھا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو بے اولاد رکھا تھا، اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ یہ قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر ہے، لیکن حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ بخاری کی حدیث کے اندر کہ فرعون کی ایک بیٹی بھی تھی۔ قرآن مجید کے اندر کوئی بچے نہیں ہیں یہ کہا جا رہا ہے، حدیث کے اندر ایک بیٹی کا تذکرہ آ رہا ہے، تو اس کے درمیان تطبیق یوں پیدا کی جاتی ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آسیہ نے گود لیا تھا، اس وقت کوئی اولاد نہیں تھی، اس وقت ابھی اولاد سے محروم تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ لیکن پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو ایک بیٹی عطا کیا تھا۔ اس طرح تطبیق دی جاتی ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر لا اولاد ہونے کا ذکر ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر ایک بیٹی ہونے کا تذکرہ ہے۔ دونوں میں تطبیق یہ ہے، جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو لیا گیا تھا اس وقت کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی ان کو عطا کیا تھا، تو یہ تطبیق اس میں دی جاتی ہے۔ تو جس واقعے کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، یہ واقعہ بخاری کی حدیث میں ہے، بخاری میں، اور اسی طرح یہ مسند احمد میں ہے، جیسا کہ ہم نے کل آپ کو کتاب بتائی تھی، مسند احمد کی ہم نے آپ کو بتائی تھی۔ مسند احمد میں ایک جو ہے واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر چلے گئے، پہلے آسمان پر جاتے ہیں، دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، تیسرے آسمان پر جاتے ہیں، پھر وہاں پر ساتویں آسمان پر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جنت کی سیر کراتا ہے،
जहन्नम की सैर कराता है। तो जन्नत की सैर करने के दौरान एक अजीब किस्म की खुशबू आती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए कि एक अजीब किस्म की खुशबू इस महल की तरफ से आ रही है। पूछा, जिब्राइल ये कौन सी खुशबू है, कहां से खुशबू आ रही है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये उस खातून के महल की खुशबू है जिस खातून को फिरौन ने जलते हुए कढ़ाई में डालकर जो है उसने खत्म कर दिया था, शहीद कर दिया था। उस खातून के ये महल की खुशबू है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था। और पूरा किस्सा सुनाते हुए आपने कहा, पूरा किस्सा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुनाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और ये पूरा किस्सा मुस्नद अहमद में है, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं लाइन से मुस्नद अहमद की ये जिल्दें हैं, तो उसमें जो है ये हदीस बयान की गई है। क्या कहा जा रहा है? हजरत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम्मा कानत लैलतुल लती उसरिया बी फीहा, जिस रात मुझे मेराज कराई गई उस रात में जन्नत की सैर कर रहा था और अचानक एक खुशबूदार हवा मुझे महसूस हुई और बहुत ही खुशबू मुझे आ रही थी। तो मैंने पूछा कि जिब्राइल ये कहाँ की खुशबू आ रही है? तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, ये फिरौन की बेटे की खिदमत करने वाली जो खातून थी उस खातून के महल की खुशबू है, उस खातून के महल की खुशबू है। तो उस वक्त मैंने कहा कि जिब्राइल क्या वाकया उसका क्या वाकया है? कुल्तु वमा शअनुहा, ये फिरौन के बेटे की खिदमत करने वाली का क्या वाकया है? जब मैंने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे कहा, क्या कहा कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि फिरौन की बेटी थी और उस बेटे की खिदमत करने के लिए एक औरत मुकर्रर कर दी गई थी। और उस औरत का नाम यानी कुरान के अंदर भी नहीं है, अहादीस मुबारका के अंदर भी नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या कहा गया है? माशीततु बिन्त फिरऔना, फिरौन के बेटी की कंगी करने वाली, फिरौन के बेटे की खिदमत गुजार खादिमा। तो वो खादिमा फिरौन के बेटी की खिदमत कर रही है और वो जो है चोटी डाल रही है, कंगी कर रही है। जब कंगी कर रही थी वो खादिमा, अचानक वो कंगी अपने हाथ से निकलकर जमीन पर गिर जाती है। वो कंगी हाथ से निकलकर जमीन पर गिर जाती है। जैसे ही कंगी जमीन पर गिर गई तो उस खातून ने कहा बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लिया उन्होंने। तो जैसे इद सक़तत अलमिदरा मिन यदैहा, जब हाथ से कंगी नीचे गिर गई, फ़क़ालत बिस्मिल्लाह, उस खादिमा ने कहा बिस्मिल्लाह। फ़क़ालत लहा इब्नतु फिरऔना, जैसे ही उसने बिस्मिल्लाह कहा, फिरौन की बेटी पलटकर उस खादिमा से कहा, क्या कहा? हाँ, क्या कहा? अभी बिस्मिल्लाह का मतलब मैं अल्लाह का नाम लेती हूँ जो कह रही हो ना, ये अल्लाह क्या मेरे अब्बू हैं क्या मेरे अब्बू के बारे में तुम कह रही हो? क़ालत ला, कहा ये मैं तुम्हारे अब्बू के बारे में नहीं कह रही हूँ, तुम्हारे अब्बू को अल्लाह नहीं मान रही हूँ, तुम्हारे अब्बू को मैं रब नहीं मान रही हूँ। क़ालत ला वलाकिन रब्बी व रब्बु अबीका अल्लाह, लेकिन याद रखना बेटी, मेरा रब भी अल्लाह है, तुम्हारे अब्बू का रब भी अल्लाह है। उस खातिमा ने क्या कहा? मेरा रब भी अल्लाह है और तुम्हारे अब्बू का रब भी अल्लाह है, रब्बी व रब्बु अबी का अल्लाह। तो बेटी ने कहा, अच्छा मेरे अब्बू को तुम रब नहीं मानती हो, मेरे अब्बू को तुम अल्लाह नहीं मानती हो, तो क्या मैं अपने अब्बू के सामने ये जिक्र करूं? क्या मैं अपने अब्बू के सामने ये बात बताऊं? इस तरह बेटी ने पूछा खादिमा से। तो उस खादिमा ने कहा, नाम, ठीक है बता दो, कोई मसला नहीं, बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद फाखबरतहु, बेटी ने, फिरौन की बेटी ने अपने बाप से कहा कि हमारे घर में जो खिदमत करने वाली खादिमा है
وہ آپ کو رب نہیں مانتی ہے، وہ آپ کو معبود نہیں مانتی ہے، وہ کسی اور کو اللہ کہہ رہی ہے، وہ کسی اور کو رب کہہ رہی ہے۔ اس طرح بیٹی نے اپنے باپ فرعون کو اطلاع دے دی، فاخبرتہ، پوری خبر دے دی۔ چنانچہ اس کے بعد کیا ہوا، فدعاہا، فرعون نے اس جو ہے خادمہ کو بلا دیا، فرعون نے خادمہ کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کیا کہا، یا فلان وَإِنَّ لَكِ رَبًّا غَيْرِي، کیا تم میرے علاوہ بھی کسی کو رب مانتی ہو، کیا تم میرے علاوہ بھی کسی کو رب تسلیم کرتی ہو؟ تو اس وقت کیا کہ قالت نعم، جی ہاں تمہارے علاوہ رب دوسرا ہے، تم رب نہیں ہو سکتے ہو۔ قالت نعم ربی وربک اللہ، اس فرعون کے گھر میں کام کرنے والی خادمہ نے فرعون سے کہا کہ میرا رب بھی اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے۔ اب غور کرو آپ کہ خادمہ کا جب ایمان مضبوط رہتا ہے تو وقت کے فرعون سے بھی وہ مطلب جو ہے لڑ پڑتی ہے، فرعون کے سامنے بھی ڈٹ جاتی ہے، ربی وربک اللہ، کہا میرا رب بھی اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے۔ جانتے ہیں آپ وہ ایسی خاتون تھیں جو گھر میں کام کرنے والی تھیں اور اس کا شوہر بھی تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے 5 بچے بھی تھے، اس خاتون کے اس کام کرنے والی خادمہ کے 5 بچے بھی تھے۔ فرعون نے فَأَمَرَ بِبَقَرَةٍ مِّن نُحَاسٍ فَأُحْمِيَتْ، فرعون نے حکم دیا کہ ایک بڑے تانبے کا جو ہے ایک بڑا جو ہے تانبے کی بڑی کڑائی لائی جائے اور اس کڑائی کو گرم کیا جائے اور اس جو ہے کڑائی کے اندر تیل ڈالا جائے، اس کڑائی کے اندر تیل ڈالا جائے اور اس کے بعد جو ہے فرعون کے آرڈر کے مطابق جو ہے کڑائی لائی گئی، ایک بڑی تانبے کی کڑائی لائی جا رہی ہے اور جو ہے پتھروں پر اس کو رکھا جا رہا ہے، اس کڑائی کے اندر جو ہے تیل ڈالا جا رہا ہے اور پھر نیچے سے آگ لگائی جا رہی ہے۔ آگ لگانے کے بعد جلتے 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 تیل جب انتہائی گرم ہو گیا، ایسا تیل گرم ہوتا ہے کہ جیسے آپ لوگ جو ہے کوئی چیز تلتے ہیں تو تیل کھولتا رہتا ہے، تیل گرم ہوا نہیں ہے دیکھنے کے لیے آپ تھوڑا پانی چھڑک کر دیکھتے ہیں آپ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھی تیل گرم ہو چکا ہے، تو تیل جو ہے ایسے وہ کھول رہا ہے۔ اس کے بعد فرعون نے حکم دیا کہ لایا جائے اس خادمہ کو اور اس کے معصوم چھوٹے چھوٹے 5 بچوں کو بھی لایا جائے۔ سامعات ذرا غور کریں آپ، ایک ماں جو اپنے بچوں کو جو ہے کھلاتی ہے پلاتی ہے، ایک وہ ماں جو اب فرعون کے گھر میں اس کی بیٹی کی خدمت کرتی ہے، ایک وہ ماں جو محل میں ایک جو ہے چھوٹی بچی کی خدمت کرنے والی ہے، اس خاتون نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے تمہارا رب بھی اللہ ہے، تو اس کے لیے سزا یہ متعین کی جا رہی ہے۔ سزا کیا متعین کی جا رہی ہے کہ تانبے کے کڑائی میں تیل کو گرم کیا جا رہا ہے، جب تیل انتہائی گرم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے پاس اس خاتون کو لایا جاتا ہے، صرف خاتون کو ہی نہیں اس کے 5 چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی لایا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرعون نے اسے کہا، اس خاتون سے کہا کہ اے معشیطہ، اے خادمہ، اے کنگھی کرنے والی، کیا تم اب بھی مجھے رب مانتی ہو یا نہیں مانتی ہو؟ تو اس خاتون نے کہا، اس خادمہ نے کہا، اس نوکرانی نے کہا، ربی وربک اللہ، تمہارا رب بھی اللہ ہے میرا رب بھی اللہ ہے۔ کیا کہتی ہے خاتون؟ تمہارا رب بھی اللہ ہے میرا رب بھی اللہ ہے۔ اس طرح اس نے اعلان کر دیا کہ تم رب نہیں ہو سکتے ہو۔ وہ کتنا سنگ دل ہوگا فرعون، ہاں، جو پھر کہتا ہے کہ اگر تم مجھے رب نہیں مانو گی تو میں تمہیں جلتے ہوئے تیل میں ڈال کر تمہیں ختم کر دوں گا، ہلاک کر دوں گا۔ پھر اس نے کہا ربی وربک اللہ، میرا رب بھی اللہ ہے تمہارا رب بھی اللہ ہے۔ اب غور کریں آپ کہ سامنے موت کھڑی ہوئی ہے اور اس کو معلوم بھی ہے کہ فرعون جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، ایسا نہیں کہ صرف وہ باتوں سے دھمکی دینے والا ہو، ایسا نہیں کہ صرف جو ہے وہ صرف دھمکی دے کر چھوڑنے والا ہو، نہیں، اتنا سنگ دل کہ اس نے پہلے جادوگروں کو سولی پر بھی چڑھایا تھا،
ہاں، اور اس نے جو ہے بہت سارے ظالمانہ جو ہے کام کر رکھے تھے. تو غور کریں آپ، کہتی ہے نہیں میرا رب بھی اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے. تو اس کے بعد فرعون اپنی فوجوں سے کہتا ہے، اب غور کریں آپ، اپنے آپ کو اس وادی میں لے کر جائیں جس مصر میں فرعون رہتا تھا، اس وادی میں اپنے آپ کو لے کر جائیں. تصور کریں کہ سامنے تانبے کی کڑائی رکھی گئی ہے، نیچے سے آگ جلائی جا رہی ہے، یہ خاتون اپنے گود میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کھڑی ہوئی ہے، 5 بچے ہیں معصوم. تو فرعون اپنی فوجوں سے کہتا ہے کہ اس کے سب سے پہلے بڑے بیٹے کو اس کڑائی میں ڈالا جائے. فوجی دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اس کے بڑے بیٹے کو کھینچ رہے ہیں. بڑا بیٹا اپنی ماں سے چمٹ کر کہتا ہے کہ امی مجھے بچا لو، امی مجھے بچا لو. چیخ رہا ہے، وہ بیٹا چلا رہا ہے، لیکن ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا اللہ کے علاوہ اور کون ہماری حفاظت کر سکتا ہے، ربی وربک اللہ. ادھر فوجی بیٹے کو کھینچ رہے ہیں، ادھر فرعون کی طرف منہ کرتے ہوئے کہہ رہی ہے ربی وربک اللہ، میرا رب بھی اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے. اتنا کہنا تھا، فوجی کھینچ کر، بچہ چیخ رہا ہے، وہ بچہ بلک رہا ہے، وہ بچہ رو رہا ہے، وہ بچہ ماں کے قدموں کو چمٹ کر وہ جو ہے رو رہا ہے. چمٹے ہوئے بچے کو کھینچا، ماں سے لپٹے ہوئے بچے کو کھینچا اور کھینچ کر اٹھا کر اس کڑائی میں ڈال دیتے ہیں. غور کریں آپ، کڑائی میں ڈال دیتے ہیں اس معصوم بچے کو، اور تھوڑی ہی دیر میں بچہ جل کے جو ہے وہ گوشت پگھل جاتا ہے اور اس کی ہڈیاں تیل پر تیرنے لگ جاتی ہیں. اندازہ لگائیں آپ، ایک ماں کے سامنے اس کے کلیجے کے ٹکڑے کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اس کے کلیجے کے ٹکڑے کو تیل میں تلا جا رہا ہے، اس کی ماں کی کیفیت کا کیا حال ہوگا؟ اندازہ لگاؤ آپ. اپنے بچوں کے بارے میں آپ سوچیں کہ میرا چھوٹا بچہ، میری چھوٹی بچی، اگر میری بچی کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہو تو میرے ساتھ کیا معاملہ ہو سکتا ہے، میری ذہنی کیفیت کیا ہو سکتی ہے، میں پاگل ہو جاؤں گی. اس طرح کا منظر وہاں پر ہوا کرتا ہے. بیٹے کو اٹھا کر اس نے ڈال دیا اور بیٹے گوشت پگھل کر جو ہے ہڈیاں اوپر تیرنے لگ جاتی ہیں. اس کے بعد پھر فرعون کہتا ہے اے معاشیتا، کیا تم ابھی بھی نہیں مانو گی کہ میں تمہارا رب ہوں؟ تو اس وقت وہ کہتی ہے کہ ربی وربک اللہ، میرا رب بھی اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے. تو فرعون پھر فوجوں سے کہتا ہے کہ اس کے پھر دوسرے بچے کو لے جو ہے پکڑا جائے. سارے بچے چمٹے ہوئے ہیں، سارے بچے رو رہے ہیں، سارے بچے بلک رہے ہیں، ماں سے چمٹ کر ممی کو بچانے کی درخواست کر رہے ہیں، لیکن یہ فوجی آ رہے ہیں اور ماں سے کھینچ کر پھر کڑائی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ معاشیتا، اب بتاؤ کیا تم فرعون کو رب مانو گی یا نہیں مانو گی؟ تب بھی وہ کہتی ہے خاتون ربی وربک اللہ، میرا رب بھی اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے. غور کریں، کیا ایمان ہوگا، کیا دل ہوگا، کیا استقامت ہوگی، کیا بہادری ہوگی. اپنی نگاہوں کے سامنے بیٹے کو کڑائی کے سامنے کھڑا کیا گیا اور جب یہ اعلان کرتی ہے ربی وربک اللہ، اٹھا کر پھر دوبارہ اس کو جو ہے اس تیل میں ڈال دیا. وہ بچہ تیل میں تڑپتے بلکتے بس 2-4 سیکنڈ میں ڈوب جاتا ہے اور پھر چند ہی منٹوں کے اندر گوشت پگھل جاتا ہے، ہڈیاں باہر آ جاتی ہیں، ہڈیاں تیل پر جیسے تیر رہی ہیں ایسے تیر رہی ہیں. پھر فرعون پوچھتا ہے اب بھی مانتی ہو یا نہیں مانتی ہو، کیا تم مجھے رب مانو گی یا نہیں مانو گی؟ پھر وہ کہتی ہے ربی وربک اللہ. اپنے 2 بچوں کو اپنے سامنے تیل میں تلے جاتے ہوئے دیکھا، اپنے سامنے وہ جو ہے گوشت کو پگھلتے ہوئے دیکھا، اپنے سامنے ہڈیوں کو تیل پر تیرتے ہوئے دیکھا، لیکن پھر بھی کہتی ہے ربی وربک اللہ، میرا رب بھی اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے. حالانکہ اسلام میں اس بات کی پرمیشن دی گئی ہے کہ اگر جان کا خطرہ ہو، جان جانے کا جو ہے مسئلہ ہو، تو وہاں پر اگر صرف زبان سے کفر کا کلمہ کہا جائے اور دل اگر مطمئن ہو تو پھر اسلام کے اندر جائز ہے.
یہ رخصت کا پہلو ہے کہ اگر آپ سے کہا جائے ایسا جو ہے ریوالور رکھ کر کہ تم جو ہے کفر کہو تو ہم تمہیں چھوڑیں گے ورنہ مار دیں گے، اگر حقیقت مرنے کا خوف ہے اور اپنی جان کو بچانے کے لیے اگر کوئی کفر کلمہ ادا کرتا ہے زبان سے لیکن دل سے نہیں، صرف زبان سے ادا کرتا ہے، تو وہ جو ہے کفر اللہ تعالیٰ کے پاس وہ سزا کا مستحق نہیں ہے، اللہ تو اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ رخصت کا پہلو ہے۔ لیکن عظیمت کا پہلو کیا ہے؟ یعنی تم جان لینا چاہتے ہو لے لو، لیکن میں اللہ کا انکار نہیں کر سکتی، میں تجھ کو رب نہیں مان سکتی، میں تجھ کو معبود نہیں مان سکتی۔ پھر تیسرے بچے کو لایا جاتا ہے، کڑائی کے بازو کھڑا کیا گیا، چیخ رہا ہے بچہ، چلا رہا ہے بچہ، ماں سے فریاد کر رہا ہے بچہ، بلک رہا ہے بچہ، لیکن اس کے باوجود مجھ سے کہا جا رہا ہے کیا تم رب مانو گی یا نہیں مانو گی؟ تو پھر کہتی ہے ماں شتا ربی وربک اللہ، میرا رب بھی اللہ ہے تمہارا رب بھی اللہ ہے۔ تیسرے بچے کو بھی اٹھا کر جو ہے ڈال دیا کڑائی کے اندر، چند ہی منٹوں کے اندر وہ گوشت پگھل کر ہڈیاں تیل پر ایسے تیر رہی ہیں۔ پھر چوتھے بچے کا جو ہے مرحلہ آتا ہے، اسی طرح وہ سنگ دلی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ پانچویں بچے کا ٹائم آتا ہے، اس چھوٹے معصوم بچے کو جو ہے سینے سے چمٹائی ہوئی ہے، سینے سے لگائی ہوئی ہے، وہ بچہ جو ہے اپنی ماں کے جو ہے سینے سے چمٹا ہوا ہے۔ پھر فرعون اس سے پوچھتا ہے کیا تم اب بھی مجھے رب مانو گی یا نہیں مانو گی؟ تو معاشطہ کہتی ہیں کہ نہیں، ربی وربک اللہ، ربی وربک اللہ، میرا رب بھی اللہ ہے تمہارا رب بھی اللہ ہے۔ غور کریں کس قدر ہمت والی خاتون ہوگی، ایمان کس قدر پیارا ہے اس خاتون کو، اپنے نگاہوں کے سامنے 4 بچوں کو تیل میں شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اور پھر 5واں یہ گود کا بچہ ہے، دودھ پینے والا بچہ ہے، بات بھی نہیں کر سکتا، چیخ رہا ہے چلا رہا ہے۔ تو اس بچے کو بھی جو ہے کھینچ لیا جائے، اس بچے کو بھی ڈال دیا جائے۔ تو اس وقت جو ہے معاشطہ کہتی ہے فرعون سے کہ میری ایک درخواست ہے کہ ہمارے جو ہے یعنی اندر ڈالنے کے بعد ہمارے ہڈیوں کو تم جمع کرنا اور اس کے بعد تم زمین میں دفن کرنا۔ اور اس کے بعد جو ہے کڑائی کے قریب لے کر جاتی ہے، ماں اپنے بچے کو گود سے چمٹی ہوئی ہے، اور اس وقت ماں کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ میں تو کود جاؤں گی، لیکن میرے اس معصوم کی کیا خطا ہے، اس معصوم دودھ پینے والے کی کیا خطا ہے؟ اندر سے ڈر رہی ہیں، خوف کھا رہی ہیں، اور جو ہے ادھر سے کہا جا رہا ہے کہ مانو گی یا نہیں مانو گی؟ یہ کہہ رہے کہ میں نہیں مانوں گی، اندر کودنے میں ہچکچا رہی ہیں، میں تو کود جاؤں گی لیکن میرے معصوم کا کیا ہوگا؟ اس طرح جب وہ خیال کرتی ہیں تو وہ معصوم بچہ، وہ دودھ پینے والا بچہ جو کہ بات کرنے کے لائق نہیں ہے، بات کرنے کے قابل نہیں ہے، بات کرنے کی عمر نہیں ہے، بات کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، بات کرنے کا ٹائم بھی نہیں ہے، لیکن وہ بچہ اللہ کی طرف سے اس کو جو ہے بولنے کی سکت دی جاتی ہے، طاقت دی جاتی ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے ماں تم کود جاؤ، اے ماں تم کود جاؤ، جہنم کی آگ اس آگ سے بہت زیادہ گرم ہے، جہنم کا عذاب اس عذاب سے کتنے ہی گنا وہ جو ہے حد درجے گنا زیادہ ہے، اے ماں تم کود جاؤ۔ تو ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر اس کڑائی میں کود جاتی ہے، اور چند ہی منٹوں کے اندر وہ بھی پگھل کر اس کی ہڈیاں اوپر تیرنے لگ جاتی ہیں۔ یہ سارا قصہ کس نے سنایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سنایا۔ ظاہر بات ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ، مشاہدے کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے بیان فرمایا، اور بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں نم ہو جاتی ہیں۔ وہ کتنی عظیم خاتون تھی کہ اس خاتون نے اپنے نگاہوں کے سامنے 4 بچوں کو تیل میں جو ہے وہ شہید ہوتے ہوئے دیکھا،
اور 5ویں بچے کو لے کر خود بخود وہ آگ میں کود گئی اور اس تیل میں کود گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے تیل میں کودنے سے پہلے، اپنے آپ کو اس کڑھائی میں ڈالنے سے پہلے، جنت میں ان کے لیے محل کو تیار کر رکھا تھا، جنت میں ان کے لیے محل کو تیار کر رکھا تھا۔ اب غور کریں کہ یہ خاتون کا ایمان جو کہ کام کرنے والی ہے، جو کہ خادمہ ہے، جو کہ نوکرانی ہے، کتنا ایمان مضبوط ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس کون سے خاندان کا ہے، کون سے قبیلے کا ہے، کون سے حسب نسب کا ہے، کون سے جو ہے مال والا ہے، غریب ہے، یہ معنی نہیں رکھتا، ایمان کو دیکھا جاتا ہے۔ لا ينظر اللہ، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے تمہارے چہروں کو اور تمہارے مالوں کو، ولکن ينظر اللہ الی قلوبکم، لیکن کس کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ؟ دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ وہ ہاجرہ خادمہ بن کر آئی تھی لیکن عظیم ماں بن گئی اپنی ایمان کی وجہ سے، قیامت تک ان کو جو ہے بھلا نہیں جا سکتا۔ اور یہ معاشیتا جو ہے خادمہ ہے، خدمت کرنے والی ہے، کام کرنے والی نوکرانی ہے، لیکن ایمان کی وجہ سے رہتی دنیا تک ان کی تاریخ کو کوئی بھلا نہیں سکتا، حدیث کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور اس خاتون کو کوئی دنیا میں جو ہے بھلا نہیں سکتا، اس قدر عظیم خاتون ہے۔ اب آپ تھوڑا تصور کریں کہ ایک ماں کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے، اپنے ہاتھوں سے بچے کو جو ہے ڈالنا پڑ رہا ہے، اپنی نگاہوں کے سامنے بچوں کو جو ہے تیل میں ڈالنا پڑ رہا ہے، کس قدر کیفیت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنگ کے بعد جو ہے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں اور جنگ کو فتح کیے ہوئے ہیں، اور جنگ میں بہت سارے قیدیوں کو پکڑ کر لایا گیا ہے، اس جنگ میں بہت سارے قیدیوں کو پکڑ کر لایا گیا ہے، اور اس قیدیوں کے درمیان ایک جو ہے قیدی عورت ہے، وہ عورت پریشان پھر رہی ہے، ادھر ادھر جو ہے وہ بھاگ دوڑ کر رہی ہے۔ کہا گیا کہ تم اتنا پریشان کیوں ہو اور اتنا بھاگ دوڑ کیوں کر رہی ہو، کدھر بھاگ رہی ہو؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میرا چھوٹا بچہ گم ہو چکا ہے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے میں دوڑ رہی ہوں، میرا چھوٹا بچہ گم ہو چکا ہے، میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے دوڑ رہی ہوں۔ اس طرح جو ہے اس خاتون نے کہا، جب دوڑ رہی تھی، بھاگ رہی تھی، اچانک اس کا بچہ اس کو مل جاتا ہے۔ جب اچانک اس کا بچہ مل گیا تو کیا ہوا؟ بچے نے اس اپنے بیٹے کو سینے سے چمٹا لیا، اس خاتون نے اپنے بچے کو جو ہے اپنے سینے سے چمٹا لیا، اور چمٹا کر اسے پیار کرنے لگ جاتی ہے، اسے محبت کرنے لگ جاتی ہے، خاتون اسے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جو کہ بازو کھڑے ہوئے تھے، ان سے کہا، عمر یہ بتاؤ، اس خاتون کا بچہ گم ہو چکا تھا، پریشان تھی، وہ حیران تھی، اچانک بچہ مل جاتا ہے، خوش ہو جاتی ہے، اپنے بچے کو لے کر سینے سے لگا لیتی ہے۔ عمر یہ بتاؤ، اگر اس خاتون سے کہا جائے کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالے تو کیا یہ خاتون اپنے بچے کو آگ میں ڈالے تیار ہوگی؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، اللہ کے رسول کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خاتون اپنے بچے کو کبھی بھی آگ میں ڈال نہیں سکتی، یہ خاتون اپنے بچے کو کبھی آگ میں ڈال نہیں سکتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمر، جس قدر اس ماں کے دل میں ممتا ہے، جس قدر اس ماں کے دل میں اپنے بچے کی محبت ہے، اس سے بھی 99 گنا زیادہ اللہ کے دل میں محبت ہے بندوں کی۔ اور کریں آپ، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتا، اتنی محبت ہے اپنے بچے سے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے بندوں کے تعلق سے اس سے زیادہ 99 گنا زیادہ محبت ہے۔ میں دونوں واقعوں اس لیے کمپیر کر رہا ہوں، ایک عورت کا جذبہ، اللہ کے رسول نے یہ بتایا، عورت کبھی اپنے بچے کو جو ہے ایسے تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، لیکن پھر بھی معاشیتا نے اپنے سامنے 5 بچوں قربان ہوتے ہوئے دیکھا، 4 بچوں قربان ہوتے ہوئے دیکھا، کیوں؟ صرف ایمان کو بچانے کی خاطر، اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کی خاطر، اپنے ایمان کو دوسروں کے لیے مثال بنانے کی خاطر،
اور جہنم کی آگ سے بچنے کی خاطر، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی خاطر، اللہ کے جو ہے غصے سے بچنے کی خاطر ایک خاتون نے اپنے چاروں بچوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے جلنے پر مجبور کر دیا ایمان کی خاطر۔ اب غور کریں، ایک معاشیتا کا ایمان، ایک خادمہ کا ایمان، ایک نوکرانی کا ایمان ہے، اور وہ نوکرانی کوئی پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، ہاں کوئی ایجوکیٹڈ بھی نہیں تھی، اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ بھی نہیں تھی، اور ظاہر بات ہے وہ کسی مدرسے میں وہ پڑھی بھی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، لیکن ایمان کس قدر مضبوط ہے۔ آج ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خاطر ایمان بیچ دیتے ہیں۔ اس خاتون نے بچوں کو قربان کر دیا لیکن ایمان کو نہیں بیچا، حالانکہ عورت کی فطرت یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی وہ آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی، خود چاہے آگ میں کود جائے گی لیکن بچوں کو آگ میں نہیں ڈال سکتی، یہ عورت کی فطرت ہے۔ لیکن اس فطرت کے باوجود بھی اس خاتون نے اپنے بچوں قربان کر دیا، اور خود بھی جو ہے وہ آخرکار کیا ہوگی، وہ قربان ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ صرف ایمان کی خاطر۔ ایمان کس قدر پیارا ہے، آج بھی ہمارے پاس ایمان اسی طرح پیارا بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ایمان ہمارے دولت سے زیادہ پیارا ہو، ہمارا ایمان ہمارے جو ہے خزانوں سے پیارا ہو، ہمارا ایمان ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر پیارا ہو، ہمارا ایمان ہمارے بھائی بہنوں سے بڑھ کر پیارا ہو، ہمارا ایمان ہمارے شوہروں سے بڑھ کر پیارا ہو، ہمارا ایمان رشتہ داروں سے بڑھ کر پیارا ہو، ہمارا ایمان ہماری جان سے زیادہ پیارا ہو، تو ہی وہ ایمان ایمان کہلاتا ہے۔ ہماری جان سے زیادہ پیارا ہو، یہ ایمان بنانا پڑے گا۔ ایمان کمزور ہوتے جا رہا، الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتے رہتا ہے، بڑھتے رہتا ہے، گھٹتے رہتا ہے، بڑھتے رہتا ہے، ایمان آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، لیکن ایمان کو زندہ رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا، ہاں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، زندگی بھر ایمان کے ساتھ رہنا ہے، اور جب موت آئے تو بھی کلمے کی موت کی دعا کرنا ہے، کلمے کی موت کی دعا کرنا ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں آپ کہ بھئی ایک آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، کوما میں چلا جاتا ہے، 6 مہینے تک کوما میں رہتا ہے، اب وہ کوما میں جانے سے پہلے وہ کلمہ پڑھا نہیں پڑھا، کیا بول سکتے ہیں ہم؟ نہیں بول سکتے ہم لوگ، اور اسی حالت میں وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوگا انجام؟ ایسے نوبت سے بچنے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگارا تو ہمیں کلمہ نصیب فرما، ہمیشہ دعا کرتے رہنا ہے۔ کتنے بیمار ہیں، اچانک جو ہے کورونا ہو گیا اور جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، 6 دن 8 دن تک ہوش نہیں، اور آئی سی یو میں جو ہے رکھا جا رہا ہے، وینٹیلیٹر پر رکھا جا رہا ہے۔ اگر اسی حالت موت آ جائے تو کلمہ ہی نہیں پڑھانا، وہ ظاہر بات ہے بے ہوش ہونے سے پہلے کلمہ پڑھا ہوگا، ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتے دوست۔ لہذا ایمان اتنا پیارا کہ جو ہے جان سے بھی زیادہ ایمان پیارا ہونا چاہیے۔ آگے میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو صحابہ کرام کیسے جو ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا آپ نے کیسے جو ہے وہ جان قربان کر دیتی۔ ابو جہل کہتا سمیہ ایمان کو چھوڑ دو، ایمان کو چھوڑ دو، نبی کا انکار کر دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ کہتے کہ نہیں، ربی وربک اللہ، میرا رب بھی اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے۔ سمیہ سے کہا جاتا ہے اگر تم نہیں چھوڑو گی تو تم کو میدان میں لٹایا جائے گا، ایک پیر کو ایک اونٹ باندھا جائے گا اور ایک پیر کو ایک اونٹ باندھا جائے گا اور پھر 2 ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ تو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم کیا کر سکتے ہو کر لو، بس ایک جان ہی تو ہے جو تم لے سکتے ہو، بس ایک ہی جان تو ہے تم لے سکتے ہو، لے لو، لیکن جہنم کی آگ سے مجھے بچنا ہے۔ لیکن ابو جہل نے کیا کیا؟ میدان میں لٹا دیا، ایک پیر کو ایک اونٹ باندھتا ہے اور ایک پیر کو ایک اونٹ باندھتا ہے۔ پھر اس سے کہا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اگر اب بھی مانو گی تو ہم چھوڑ دیں گے، اب بھی لات و عزا کو مانو گی تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، اب بھی تم جو ہے محمد کا انکار کرو گی تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ لیکن سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں مانا، 2 ٹکڑے ہونا جو ہے گوارا کر لیا۔ جسم کے 2 ٹکڑے میدان میں ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی ایمان کو بیچا نہیں، ایمان کو فروخت نہیں کیا، ایمان کو جو ہے وہ سودا نہیں کرتے ہیں بلکہ ڈٹی ہوئی رہتی ہے۔ تو ایمان ہمارے پاس پیارا ہونا چاہیے۔ ایمان حضرت
आसिया के पास प्यारा था, ईमान जो है हजरत जो है माशिता के पास प्यारा था, ईमान हजरत हाजरा के पास प्यारा था, ईमान हजरत सारा के पास प्यारा था, ईमान सबके पास प्यारा है। आज हमारा ईमान बड़ा कमजोर होते जा रहा है। और करें एक मामूली खादिमा माशिता, उसको अल्लाह तबारक व तआला इस कदर बुलंद मकाम अता करता है कि वो जो है तारीख में जो है उनको भुला नहीं जा सकता। छोटे छोटे बच्चों को लेकर आग में कूद जाना, छोटे छोटे बच्चों को लेकर तेल में कूद जाना, ये कोई मामूली बात नहीं, ये कोई मामूली बात नहीं। ये आज इस तरह का वाकया अगर हमारी जिंदगी में आ जाए क्या कर सकते हैं। ये भी सबसे बड़ा वाकया औरत के साथ ही पेश आ रहा है। बच्चे की कुर्बानी का मुतालबा वहां पर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से किया जा रहा है कि जाओ अपने बेटे को जो है तबाह कर दो। बेटे की माँ की आजमाइश है, माँ की आजमाइश है यहाँ पर भी, और माशिता के पास भी माँ की आजमाइश है कि भाई यहाँ पर कैसे अल्लाह ताला इनको आजमा रहा है। और गौर करो, आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि भाई अल्लाह तबारक व तआला आखिरकार इस तरह क्यों आजमाता है। अपने आप से पूछे भाई अल्लाह ऐसे क्यों आजमाता है। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने इसके बारे में बहुत ही अच्छे अंदाज से समझाया है कि अल्लाह ताला ईमान वालों को इस कदर क्यों आजमाता है। यानी अगर हमारी जिंदगी में ऐसा हो, बर्दाश्त करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। यानी ऐसे हालात हैं, क्यों अल्लाह आजमाता है। इब्न तैमिया फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को इसलिए इस तरह के कड़ी कड़ी इम्तिहानों में डालता है, इस तरह उनको आजमाइश में डालता है ताकि जन्नत की नेमतों की लज्जत और बढ़ती जाए और बढ़ती जाए और बढ़ती जाए। जन्नत में इनको डालना है, और जन्नत में डालना है तो जन्नत की नेमतों की लज्जत को बढ़ाना है, और जन्नत की नेमतों की लज्जत को बढ़ाने के लिए अल्लाह उनको दुनिया में आजमाता है। भाई जन्नत की नेमतों की लज्जत को बढ़ाने से और ये आजमाइश क्या कंसल्ट है, दोनों में क्या कनेक्शन है शेख। कनेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी को सुबह में नाश्ते में बिरयानी खिलाई जाए, फिर 11 बजे फिर बिरयानी खिलाई जाए, फिर जो है 3 बजे फिर बिरयानी खिलाई जाए, फिर 6 बजे फिर बिरयानी खिलाई जाए, और फिर 9 बजे 10 बजे फिर बिरयानी खिलाई जाए। अब आप अपने आप गौर करें, माशाल्लाह आप भी दावत में जाते होंगे, खाते होंगे, और आप तो पकाने वाले हैं तो माशाल्लाह आप तो खाते भी होंगे, और आमतौर पकाने वाले बहुत कम ही खाते हैं माशाल्लाह, और जो दिन भर बाहर घूम के आते हैं वो ज्यादा खाते रहते हैं हम जैसे लोग माशाल्लाह। कोई बात नहीं, अल्लाह आपकी मेहनत कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए और हिम्मत अता फरमाए। एक आदमी को सुबह में 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे अगर मुसलसल बिरयानी खिलाई जाए तो जो रात में जो 11 बजे खा रहा है ना बिरयानी, उस बिरयानी में कोई लज्जत महसूस नहीं होगी, उस बिरयानी में कोई टेस्ट उसको महसूस नहीं होगा। हालांकि बिरयानी में गोश्त भी है, बिरयानी के अंदर मसाला भी है, बासमती की चावल की बिरयानी है, खुशबू आ रही है, नरम नरम गोश्त के टुकड़े जो है ऐसे छांक रहे हैं और ऊपर जो है ऊपर पड़े हुए हैं। ऐसी बिरयानी को भी रखा जाए तो वो जब 3 बार 4 बार 5 बार खा लेता है ना, वो टेस्ट उसका खत्म हो जाता है, उसमें मजा उसको लज्जत उसको महसूस नहीं होती। क्यों? नेमत 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 मिलते रहती है, उसका मजा कम होते जाता है, कम होते जाता है। एक है। दूसरा आदमी, सुबह में भूखा रखा गया उसको, 11 बजे भी भूखा रखा गया उसको, जोहर में भूखा रखा गया उसको, असर में भूखा रखा गया उसको, मगरिब भूखा रखा गया उसको। अब ईशा के टाइम में अगर उसके सामने बिरयानी को सजा कर ऊपर गोश्त के टुकड़े और लीमू और जो है अंडे और जो है ऐसा रखा जाए, तो अब वो सुबह से लेकर शाम तक जो भूखा था, अब उसके सामने बिरयानी रखा जाए तो किस कदर लज्जत के साथ वो खाता है, आप बेहतर जानती है माशाअल्लाह। ऐसा मिनटों में पूरा मुश्काब खल्लास माशाअल्लाह, समझ रहे हैं आप। तो
یہاں پر اس آدمی کو اس بریانی میں لذت محسوس ہو رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، ٹیسٹ آ رہا ہے، تھوڑی دیر میں سامنے کا برتن ختم ہو رہا ہے، بڑا مشتاب ہو وہ بھی ختم ہو جا رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ صبح سے بھوکا 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 تھا۔ جب یہ تکلیف میں بھوکا 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 تھا، بعد میں دی جاتی ہے نعمت کھانے کی تو لذت محسوس ہوتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک مومن بندے کو دنیا کے اندر بھوکا بھی رکھتا ہے، پیاسا بھی رکھتا ہے، تکلیف دیتا ہے، بخار آتی ہے، پیسے کم ہوتے ہیں، دواخانے جانے پیسے کم ہوتے ہیں، اور شوہر کے ساتھ پرابلم، بھائیوں کے ساتھ پرابلم، فلاں کے ساتھ پرابلم، ہر ایک کے ساتھ پرابلم ہوتے رہتا ہے۔ یہ مشکلات سے گزارتا رہتا ہے اور مشکلوں سے گزرتا رہتا ہے، تو اچانک اس کو نعمت مل جاتی ہے، اس نعمت کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، اس نعمت کا مزہ بڑھ جاتا ہے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو اس لیے آزماتا ہے تاکہ جنت میں جو نعمتیں بنائی گئی ہیں نا، جو نعمتیں رکھی گئی، ماشاءاللہ ایسی نعمتیں، واہ بولنا نہیں ماشاءاللہ، منہ پانی آتا آپ لوگوں کو، سمجھے آپ؟ ایسا عورتیں تو اور خوش ہوں گے ماشاءاللہ، اس لیے کہ اب یہاں پر پکانا پڑتا اور جو ہے کچن دھونا ہے، برتن دھونا ہے، کتنے بیزار ہوتے ہوں گے آپ لوگ۔ ابھی ایک بار پکاتی برتن دھونا تو بیزار آتا ہو آپ لوگوں کو ماشاءاللہ، سمجھے آپ؟ پھر پکانا پھر گندا ہوتا، پھر پکانا پھر دھونا ہے، بیزار آتا ہو۔ جنت میں پکانے کا ٹینشن ہی نہیں آپ لوگوں کو ماشاءاللہ، واو کیا پیاری بات ہے۔ جنت میں پکانے کا ٹینشن نہیں آپ لوگوں کو، وہ سودا لو، یہ سودا لو، چاول لو، کوتمیر لو، فلاں ہے ہی نہیں مسئلہ، ماشاءاللہ کیا گڈ لگ ہیں آپ لوگ۔ اب یہاں پر کپڑے دھونا ہے، وہ لانڈری میں ڈالنا ہے، پھر مشین میں ڈالنا ہے، نکالنا ہے، سکھانا ہے، او ہو ٹینشن آپ لوگوں کو۔ جنت میں کپڑے دھونے کا ٹینشن بھی نہیں آپ لوگوں کو ماشاءاللہ، سمجھے آپ؟ اب یہاں وہ سودا لو، یہ سودا لو، وہ بولنے کا بھی نہیں ہے ماشاءاللہ۔ یہاں گھر میں جھاڑو دو، پوچھا دو، اور جو ہے دھو دو، فلاں سب جھنجھٹ عورتوں پیچھے پڑے ہوئے رہتے، لیکن جنت میں کوئی جھاڑو نہیں، جنت میں کپڑے دھونا نہیں، جنت میں چولہے میں جانا نہیں، جنت میں وہ جو ہے کبھی توے کا ہاتھ جلنا نہیں، سمجھے آپ؟ روٹی بناتے رہتے ہیں خواتین ماشاءاللہ ہماری، لیکن کبھی یہاں جلتا ہے، کبھی یہاں جلتا ہے، کبھی بھاپ لگ جاتی ہے، سمجھے؟ کبھی وہ کوکر کا جو ہے بھاپ ہم کو لگ جاتی ہے ماشاءاللہ، سمجھے آپ؟ لیکن جنت میں کچھ ایسا ہونے والا نہیں، سب ریڈی 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 ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ جائیں گے انشاءاللہ، سب مل کے جائیں گے جنت انشاءاللہ۔ تو جنت کی نعمتوں کے لذت کو بڑھانے کے لیے اللہ یہاں پر مشکلات کا سامنا کراتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، کہاں فرماتا ہے؟ سورہ عنکبوت آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک فرماتا ہے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس لا الہ پڑھتے ہی چھوڑ دیا جائے گا، نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، اور ان کی آزمائش ہم سے زیادہ بڑی تھی، ہم سے بڑی تھی، جہاں پر آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ ایسا عذاب تو آج نہیں ہے نا دوست، اپنے بچوں کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ایسا تو یہاں پر نہیں ہے نا، انبیاء کرام کو آرے سے چیرا گیا، ایسا تو عذاب یہاں پر نہیں کیا جا رہا ہے۔ سیدھا ہاتھ بایاں پیر کاٹا جا رہا ہے، بایاں پیر سیدھا ہاتھ جو ہے سیدھا پیر اور جو ہے بایاں ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، سولی پر چڑھا جا رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا، کیا نہیں؟ اب غور کریں آپ کہ بھائی اللہ تعالیٰ کتنا سکون میں رکھا ہم لوگوں کو، ہماری ایمان کو ویسا نہیں آزما اللہ تعالیٰ جیسے صحابہ کرام کے ساتھ آزمایا، جیسے معاشیتا کے ساتھ آزمایا، جیسے ہاجرہ کے ساتھ آزمایا، جیسے سارہ کے ساتھ آزمایا، جیسے آسیہ کے ساتھ آزمایا، ویسے تو نہیں آزما رہا اللہ تعالیٰ ہم سے۔ کیوں؟ اللہ جانتا ہے یہ بندے اگر ایسا آزمائے تو ختم رہا سا ایمان کے ختم کرتے لوگ، اللہ کو معلوم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے آزمائش میں نہیں ڈال رہا ہے، اللہ اس لیے ایسے آزمائش میں نہیں ڈال رہا ہے۔ اور یاد رکھیں اگر آپ کی زندگی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو آپ یہ نہ سمجھیں پتہ نہیں کون سی غلطی ہم کرے تھے، پتہ نہیں کون سا عذاب ہم پر جو ہے لا کر ڈالا جا رہا ہے، نہیں۔ آپ کو جو ہے تکلیف ہو سکتی ہے اپنے شوہر سے، تکلیف ہو سکتی ہے اپنے ساسوں سے، تکلیف ہو سکتی ہے اپنی بیویوں سے، تکلیف ہو سکتی ہے اپنی بہو سے، تکلیف ہو سکتی ہے اپنے بہنوں سے، تکلیف ہو سکتی ہے کسی سے، تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نا ان اعظم الجزاء مع عظم البلاء، اللہ تبارک و تعالی جس قدر آزمائش زیادہ لاتا جائے گا اسی قدر جو ہے ثواب بھی زیادہ دے گا اللہ تعالی، اسی قدر ثواب بھی اللہ ان کو بڑھ کر دیتا رہے گا۔
وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اللہ کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے. اور یاد رکھیں، آزمائش آگ میں ڈالی جائے تو ہی آزمائش، کاٹے جائیں تو ہی آزمائش، ذبح کریں تو ہی آزمائش نہیں. آزمائش بڑی بھی ہو سکتی ہے، آزمائش چھوٹی بھی ہو سکتی ہے. اللہ کی کبھی بچوں سے آزماتا، یہ 4 بچے ہیں بھائی، شیخ یہ بڑا بچہ اتنا نکلا ہوا شیخ دم دم کرتا، سمجھتا نہیں. باقی 3 بچے بڑے اچھے ہوتے ہیں، ایک بچے کا آزمائش بنا دیتا اللہ تعالیٰ. سمجھے آپ؟ جیسا کہ نوح علیہ السلام کو ان کے بیٹے کو بنا تھا، نوح علیہ السلام کو کیا خوش رکھا اللہ تعالیٰ؟ نہیں، بیوی بھی اگینسٹ میں، بچہ بھی اگینسٹ میں، گھر والے پورے اگینسٹ میں. نوح علیہ السلام کے ساتھ مسئلہ ایسا ہوا. اب ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل بھی فرمانبردار، اسحاق بھی فرمانبردار، بھی فرمانبردار، 2 بیویاں بھی فرمانبردار، 2 بچے ہی فرمانبردار. ماشاءاللہ سکون سے رکھا ابراہیم علیہ السلام کو. لیکن شادی ہونے سے پہلے اماں سے آزمایا، بابا سے آزمایا، بستی سے نکالا، آگ میں ڈالا، اور جو ہے نہ جانے اور کیا کیا ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بیوی بھی سکون والی دیا، دوسری بھی سکون والی دیا. پہلا بچہ بھی سکون کا تھا، دوسرا بچہ سکون کا تھا، یہاں تک تھا. لیکن اس سے پہلے کتنے آزمائش تھے. تو اللہ آزما سکتا ہے ہمارے بچوں سے، اللہ ہم کو آزما سکتا ہمارے بہو سے، اللہ آزما سکتا ہماری ساس سے، اللہ آزما سکتا ہمارے بھائی سے، اللہ آزما سکتا ہمارے ابو سے، اللہ آزما سکتا ہمارے پڑوسیوں سے، اللہ آزما سکتا ہمارے رشتہ داروں سے. کسی سے بھی اللہ تبارک و تعالی آزما سکتا ہے. اللہ کسی سے بھی آزما سکتا ہے. آزمائش سب، کبھی کسی کو بیمار بنا کے آزماتا ہے، کسی کو مالدار بنا کے آزماتا ہے. دیکھیں گے بندہ مال کو حلال میں خرچ کرتا، حرام خرچ کرتا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے. کسی غریب بنا کے آزماتا ہے. دیکھیں گے یہ غربت میں بھی یہ یعنی شکر گزار بندہ بنتا ہے یا نہیں بنتا. کسی کو حسن و جمال دے کر آزماتا ہے، حسین و جمیل بنا کر آزماتا. دیکھیں گے یہ اپنے حسن و جمال کا صحیح استعمال کرتے ہیں یا غلط استعمال کرتے ہیں. کسی کو خوبصورتی چھین کر آزماتا، کسی کو اپاہج بنا کر آزماتا، کسی کو علم دے کر آزماتا. دیکھیں کہ اگر اس بندے کو علم دیا جائے تو یہ انکساری رہتی ہے یا غرور میں آتا ہے، تکبر میں آتا ہے، اللہ وہ بھی آزماتا ہے. کسی کو جاہل رکھ کر آزماتا ہے. آزمائش الگ طریقے سے آتی ہے. حسن و جمال بھی آزمائش ہے، صحت بھی آزمائش ہے، بیماری بھی آزمائش ہے، مالدار کا ہونا بھی آزمائش ہے، غریب ہونا بھی آزمائش ہے، زیادہ بچے بھی ہونا آزمائش ہے، کم بچے ہونا بھی آزمائش ہے. آزمائش ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے. لیکن دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسی آزمائش میں نہ ڈال جس آزمائش سے ہمارا ایمان کمزور ہوتا جائے یا ہمارا ایمان جو ہے بکنے پر مجبور ہو جائے. ایسی جو ہے آزمائش سے بچنے کی آپ دعا کرتے رہنا. اور یاد رکھیں کہ جو بھی آزمائش ہماری زندگی میں آتی ہے نا، وہ ہمیں کچھ نہ کچھ بنانے آتی ہے. یاد رکھیں، آپ غور سے سنیں، آپ جو بھی آزمائش ہماری زندگی میں آ رہی ہے نا، وہ ہمیں کچھ نہ کچھ بنانے آتی ہے. اب آپ لوگ ماشاءاللہ کچن میں بہت محنت کرتے ہوں گے آپ لوگ، ہمیں امید ہے ایسا. ماشاءاللہ آپ لوگ جو ہے لاک ڈاؤن کے اندر تو 4 بار پکا کر کھلانا پڑتا ہوگا آپ لوگوں کو. سمجھا، پورے گھر میں رہ رہے ہیں، جب دیکھو مانگ رہے ہیں، کبھی چائے مانگ رہے ہیں، کبھی کھانا مانگ رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ ڈیکاشن مانگ رہے ہیں، کبھی جوس مانگ رہے ہیں، کبھی فلاں کبھی فلاں. یہ تو لاک ڈاؤن میں آپ لوگوں کو بہت خدمت کرنا ہوگا، ایسا ہے ماشاءاللہ. اب آزمائش کو ایک مثال سے ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ. آزمائش جو ہماری زندگی میں آتی ہے نا، ایک مثال سمجھتے ہیں. اب پورے لوگ اپنے اپنے کچنوں میں چلے جاؤ، مطلب جانا نہیں، تصور میں جاؤ. آپ لوگ تصور میں اپنے اپنے کچن میں کھڑے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ ہم کچن میں کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے جو ہے ہمارا وہ کیا ہوتا ہے، اسٹو جو بھی ہوتا ہے وہ ایسا آن کرنے کا، چولہا جو ہوتا ہے، اور وہ چولہے پہ جو ہے ایک یہاں بڑا چولہا ہوتا ہے، یہاں چولہا ہوتا ہے، بیچ میں ایک چھوٹا بھی ہوتا ہے نا، ہوگا آپ لوگوں کے پاس. اگر نہیں ہے تو سمجھ جاؤ آپ کہ ہمارے گھر میں ایسا چولہا ہے، ادھر ایک چولہا ہے، ادھر ایک جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، اور بیچ میں ایک ہوتا ہے. اب کیا کریں گے ہم، اب تھوڑی دیر جو ہے کام کریں گے. اس جو ہے چولہے پر ہم نے ایک بھگونا رکھا، پھر اس کے بعد اس بیچ والے چولہے پہ چھوٹا بھگونا رکھا، ٹھیک ہے، اور اس چولہے پر ہم نے بڑا بھگونا رکھا. بھائی اب کیا کریں گے، اپن چولہے میں ٹھہرے ہوئے آپ لوگ اور کچن میں ٹھہرے ہوئے آپ لوگ، یہاں بھگونا رکھا، یہاں بھگونا رکھا، یہاں بھگونا رکھا. اب کیا کریں گے ہم لوگ،
ذرا پانی لیں گے, سمجھا آپ, اس میں پانی ڈالے, پھر اس میں پانی ڈالے, پھر اس میں پانی ڈالے, او پانی ڈال دیے. اب کیا کریں گے معلوم, ہم لوگ اپنے فریج میں جائیں گے, اپن فریج میں. اب فریج کے پاس آؤ آپ لوگ, فریج کے پاس آنے کے بعد فریج کا ایسا فریج کھولو, کھولنے کے بعد دیکھیں گے اندر جو ہے فریج میں ماشاءاللہ موٹے موٹے آلو رکھے ہوئے ہیں. نکالو اس آلو کو, نکالو 2-3 آلو کو نکال لو. اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے اس فریج کے ڈور میں جو ہے اوپر سائڈ جو ہے انڈے رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ 5-6 انڈے ہیں, تو 1-2 انڈے وہاں سے نکال لو آپ, 2-3 انڈے وہاں سے نکالو. فریج بند کر دو, کچن میں آ جاؤ, اور جو ہے اب دیکھو بھی 2 انڈے آپ کے پاس ہے, سمجھا آپ, 2 انڈے آپ کے پاس ہے, ایک انڈا کھڑا ایسا پھوڑو آپ, تو پورا نیچے جو ہے وہ گر جاتا, پورا نیچے جو ہے وہ گر جاتا, اس میں جو انڈے کا جو زردی ہے سفیدی ہے نیچے گر جاتی, او انڈا جو ہے اندر گر جا رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی, تو وہ انڈا اب کیا کرنا ہے اپنے کو, وہ پانی میں رکھنا. جو نہیں پھوڑے وہ انڈا, جو پھوڑے اس کو چھوڑ دو آپ, سمجھا آپ, جو نہیں پھوڑے وہ انڈا پانی میں ڈال دیں گے. اچھا بھائی اوکے, آلو آپ کے پاس تھا تو آلو کا دبا کے دیکھو آپ, دبتا نہیں دبتا, آلو ماشاءاللہ سخت رہتا, سمجھا آپ, ایسا دبا کے دیکھے آپ, لیکن نہیں دبتا شیخ, بہت ہی سخت ہے آلو. ٹھیک ہے, اب پانی میں ڈال دو, وہ پائے سے پانی میں ڈال دیے, ادھر انڈا ڈالے, ہاں ادھر انڈا ڈالے, اور انڈا کو جو ہے ہم ڈالنے سے پہلے ایک انڈا ٹیسٹ کرے پھوڑ کر کہ بھی وہ لکوڈ ہے, اور لکوڈ جو ہے نیچے گر جا رہا ہے. اب ہم جو ہے اس میں ڈالے, پہلے انڈا لکوڈ تھا, اب اسے ہم ڈال رہے ہیں. یہ آلو دبا کے دیکھے تھے اور وہ جو ہے سخت سخت تھا, اب پھر ڈال دیے اس میں پانی میں. اور بیچ میں جو ہے آپ کے سامنے ریکس میں جو ہے ایک چائے کی پتی کا ڈبہ ہوگا, وہ چائے کی پتی کا ڈبہ لے لیں اور وہ بیچ کے بھگونے میں چائے کی پتی ڈال دیں. کھڑک کھڑک کھڑک, تینوں چولہے چالو ہو گئے. اب تینوں چولہے چالو ہونے کے بعد اب گرم ہو رہا ہے پانی, گرم ہو رہا ہے, گرم ہو رہا ہے, گرم ہو رہا ہے. 10 منٹ 15 منٹ جب گرم یہ جلتا رہتا نا, اب اس کے بعد یہ چولہے کو آف کرو, یہ چولہے کو آف کرو, یہ چولہے کو آف کرو. اب اندر سے نکالیں گے ہم لوگ اس میں, پہلے کیا ڈالے تھے, پہلے چولہے میں انڈا ڈالے تھے. انڈا اس کو نکالا آپ نے, نکال کے انڈے کو ٹھنڈا کیا, انڈے کو ٹھنڈا کر کے اب اگر آپ ایسا پھوڑیں گے انڈے کو تو کیا لکوڈ نکلے گا یا وہ انڈا کھٹ ہوا رہے گا؟ ظاہر بات ہے شیخ, انڈے کو ابالنے سے پہلے وہ لکوڈ تھا, اب ابالنے سے کیا ہو گیا انڈا, وہ کھٹ ہو گیا. اچھا ایسا ہے کیا؟ ایک انڈے کو گرم پانی میں ڈالنے سے پہلے, ایک انڈے کو گرم پانی میں ابالنے سے پہلے, اس کو آزمائش میں ڈالنے سے پہلے جب پھوڑا گیا تو پورا لکوڈ ہو کر بہہ جاتا تھا, لیکن جب انڈے کو گرم کیا گیا, انڈے کو ابالا گیا, انڈے کو ہیٹ کیا گیا, انڈے کو گرم کیا گیا, گویا انڈے پر آزمائش آتی گئی تو انڈا کیا ہو گیا, اب سخت ہو جاتا ہے, انڈا گھٹ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. تو یہ انڈے کو ابالنے سے, انڈے کے اس ابلنے کی کیفیت سے ہم کو یہ لیسن ملتا ہے کہ زندگی میں ہم لوگ بہت سارے ٹائم میں بڑے کمزور ہوتے ہیں, بڑے عاجز ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر روتے رہتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں بلکتے رہتے ہیں, بے شمار پرابلمز رہتے ہیں, لیکن آزمائش آ کر ہم کو مضبوط بنا دیتی ہے. آزمائش آ کر ہم کو کیا کرتی ہے, مضبوط بنا دیتی ہے. جس طرح انڈے کو گرم کرنے سے پہلے لکوڈ تھا, وہ جہاں گرتا تھا وہاں پر بہہ جاتا تھا, وہ ویسٹ ہو جاتا تھا, وہ ختم ہو جاتا تھا, لیکن جب اس کو گرم کیا گیا, آزمائش میں ڈالا گیا, اس کو ابالا گیا, اب انڈا کیا ہو گیا, سخت ہو جاتا. چھوٹا مسئلہ بھیا ایسا ہو رہا, بھیا ایسا ہو رہا, اور چھوٹا مسئلہ دیدی ایسا ہو رہا, دیدی ایسا ہو رہا, ہر ایک سے ہم شکایت کرتے رہتے ہیں, کیوں؟ کمزور ہیں. لیکن کبھی آزمائش زندگی میں آتی ہے نا, مضبوط بنا دیتی ہے, مضبوط بنا دے. جسے انڈے کو گرم کیا جاتا تو انڈا کیا ہوتا, مضبوط بن جاتا. ماشاءاللہ. اوکے, ادھر آلو کے پاس آؤ آپ. اب آلو کو اندر ڈالنے سے پہلے جب دبائے تھے آپ تو سخت تھا یا نرم تھا؟ سخت تھا. اب اس کو گرم پانی سے آلو نکالو, ذرا ٹھنڈا کرو, اب دبا کے دیکھو. اب جب دباؤ گے تو وہ آلو سخت رہتا, نرم رہتا؟ آپ کہیں گے شیخ اب وہ آلو تو نرم ہو چکا ہے. ہاں, اب آلو کیا ہو گیا, نرم ہو گیا. کبھی کبھی انسان
اپنی زندگی میں غرور والا ہوتا ہے، تکبر والا ہوتا ہے، گھمنڈ والا ہوتا ہے، انا اس کے پاس رہتی ہے، میں پن اس کے پاس رہتا ہے، اور کس جھکنا نہیں چاہتا ہے، سب کچھ اس کے پاس سنگ دل رہتا ہے، دل بڑا سخت. لیکن آزمائش زندگی میں آتی ہے نا، اس کو نرم دل بنا دیتا ہے. کبھی اللہ سے نہیں مانگنے والا. جب گھر میں جو ہے باپ کورونا سے متاثر ہو گیا، گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے، آنکھیں نم ہو رہی ہیں، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے، کورونا سے متاثر ہوا، وہاں پر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا تو 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ جا رہے نا. اب دکھ ہوتا، تکلیف ہوتا، دل کیا ہوتا ہے؟ نرم ہو جاتا. مصیبت کبھی دلوں کو نرم کر دیتی ہے. آزمائش ہمیں سخت انسان کو، غرور والے کو، گھمنڈ والے کو، تکبر والے کو نرم کر دیتی ہے. تو آزمائش کسی کو کمزور سے مضبوط بنا دیتی ہے، اور آزمائش کسی کو جو ہے کیا کرتی ہے، یعنی جو ہے سختی سے کیا کرتی ہے، اس کو نرم کر دیتی ہے. یہ آزمائش. بیچ میں ایک تھا، کیا تھا بھائی؟ وہ پتی تھی. وہ پانی میں کیا ڈالے تھے ہم؟ پتی ڈالے تھے. اب یہ پتی ڈالنے سے پہلے پانی کیسا تھا؟ صاف تھا، ایسا کوئی پرابلم نہیں تھا. اب پتی ڈالنے کے بعد جب گرم کرو گے تو پانی کیا ہو جائے گا؟ کالا ہو جائے گا. پانی کیا ہو جاتا ہے؟ کالا ہو جاتا ہے. تو اس پتی کو گرم کیا گیا، پتی کو آزمائش میں ڈالا گیا، پتی پر جو ہے مشکلات آئی تو پتی نے اپنے رنگ کو ایسے چھوڑا تو پورے پانی کو کالا کر کے چھوڑا، پورے پانی کالا کر کے چھوڑا. ویسے ہی کبھی مشکلات ہمارے زندگی میں آتی ہے، ہمارا اثر اتنا زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے کہ ہماری وجہ سے پورا گھر سدھر جاتا ہے، پورا خاندان سدھر جاتا ہے، پورا بستی والے سدھر جاتے ہیں، ہمارا رنگ سب پر چھا جاتا ہے، ہمارے جو ہے ہمارے خیالات سب پر چھا جاتے ہیں. تو اس طرح آزمائش کسی نرم کو سخت کر دیتی ہے اور کسی سخت کو نرم کر دیتی ہے، اور آزمائش سارے ماحول کو بدل کے رکھ دیتی ہے، جیسا کہ پتی نے پورے پانی کے رنگ کو بدل کر چھوڑا تھا. آزمائش آئی، کورونا آیا، پورے سماج کو بدل کے چھوڑ دیا. جیسے پہلے اسراف ہوتا تھا شادیوں میں، آج اسراف نہیں ہو رہا ہے نا. پہلے کتنی بڑی بڑی دعوتیں کرتے تھے، کورونا نے آ کر پوری حالت بدل دی. سوچنے کا جو ہے انداز بدل گیا، رہن سہن کا انداز بدل گیا، پاکی صفائی کا انداز بدل گیا، سب کچھ بدل کے چھوڑا. زندگی میں سب کچھ بدل کے چھوڑ دیتی ہے یہ آزمائش. تو اللہ تبارک و تعالی یہ قصے، چاہے وہ آزمائش، آپ قرآن میں دیکھیں گے آپ، یعنی لاوش انداز سے قصے اللہ تعالیٰ نے بہت کم ہی بتایا ہے. سلیمان علیہ السلام ماشاءاللہ خوشحال زندگی بسر کرتے تھے، بس تھوڑا ہی ہے. داؤد علیہ السلام خوشحال زندگی بسر کرتے تھے، بس تھوڑا ہی ہے. اس کے علاوہ یونس علیہ السلام کو دیکھو تکلیف میں، ایوب علیہ السلام کو دیکھو تکلیف میں، یحییٰ علیہ السلام کو دیکھو تکلیف میں، زکریا کو دیکھو تکلیف میں، ابراہیم کو دیکھو تکلیف میں، موسیٰ کو دیکھو تکلیف میں، عیسیٰ کو دیکھو تکلیف میں، آدم کو دیکھو تکلیف میں، نوح کو دیکھو تکلیف میں، لوط کو دیکھو تکلیف میں، جناب محمد کو دیکھو تکلیف، سب کو تکلیف میں، سب کو تکلیف میں. اللہ تعالیٰ یہ کیوں بیان کرتا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں؟ ایسے واقعات کو اللہ کیوں بیان کرنا چاہتا ہے؟ آج ایک بات، آخری پوائنٹ لے کر جائیں. آج اس بات کو اپنے نوٹ بک میں لکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ قصے کیوں سنا رہا ہے، ہم کو یہ سارے مشکلات کے قصے کیوں سنا رہا ہے. آپ اس حکمت کو اپنے گرہ میں باندھ کے رکھیں. اللہ اس لیے ہم کو بیان کرتا ہے، اس لیے ہمارے سامنے ذکر کرتا ہے، تاکہ ہمارے اگر ہم پر آزمائش آئے تو ہم گھبرا کر ایمان کو فروخت کرنے والے نہیں بننا، ہم آزمائش سے گھبرا کر ایمان کو کمزور کرنے والے نہیں بننا. اس لیے اللہ تعالیٰ اگلے لوگ کس سے بیان کرتا ہے، تم کو کیا ہوا جی، تم سے پہلے دیکھو خاتون کو بچے کیسے ہوئے، کیا پرابلم ہو، دیکھو تم کو کیا ہوا جی، شوہر ذرا ستائے، تم جو ہے واویل مچا رہے، وہاں دیکھو فرعون کیسے ستا رہا ہے، فرعون سے بڑھ کے تم کو نہیں ستا رہا نا. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، کیوں؟ انسان کی فطرت ہے. فار ایگزامپل آخری مثال لے لیں، اس کے بعد درس ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ. مان لو فار ایگزامپل آج ہمارے پاس حیدرآباد میں نل کا دن ہے، ہمارے گولکنڈا میں نل کا دن ہے، سمجھے آپ؟ اوکے. اب نل جو ہے
2:30-3 بجے نل آنے کا ٹائم ہے. اب جو ہے 3 بج گئے, نل نہیں آیا. ارے 3 بج گئے, نل نہیں آیا. اب میں باہر نکل کے دیکھتا ہوں, بھائی بازو نل ہے آنٹی, نہیں آیا. اچھا ٹھیک ہے, آپ کے پاس نل آیا بھائی, نہیں آیا. اچھا ٹھیک ہے, نل نہیں آیا, مطلب ہمارے پاس نہیں آیا, ان کے پاس بھی نہیں آیا, ان کے پاس بھی نہیں آیا, پورے محلے میں نل نہیں آیا, تو اپنے کو کوئی غم نہیں ہوتا, کوئی پریشانی نہیں ہوتی, سکون سے آ کے بیٹھ جاتے. اوکے, اب اس کا دوسرا جو ہے اینگل دیکھو آپ. 3 بج گئے, نل آنا تھا, نل نہیں آیا. میں دروازہ کھول کے باہر بازو والوں کو پوچھا نل آیا, اور نل آ رہا ہے. ادھر پوچھا نل آ رہا ہے, اور نل آ رہا ہے. آگے جا کے دیکھا نل آ رہا ہے. اب سب جگہ نل نہیں آ رہا ہے, مجھے نل, سب جگہ نل آ چکا ہے, مجھے نل نہیں آ رہا ہے. اب میں کیا ہوتا ہوں, پریشان ہو جاتا ہوں, ٹینشن میں آ جاتا ہوں. سمجھے آپ, انسان کی فطرت ہے. اگر ہم پر مصیبت آ رہی ہے, دوسروں پر بھی مصیبت آئی ہے, تو اپنی مصیبت کم دکھتی. دوسروں پر مصیبت آئی نہیں اور ہم پر آئی تو کیا دکھتا, بڑا پرابلم دکھتا. تو اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کو سیف رکھنے کے لیے کہہ رہا ہے, مصیبت آئی تو گھبرانا نہیں. موسیٰ پر بھی آئی تھی, عیسیٰ پر بھی آئی تھی, یونس پر بھی آئی تھی, یوسف پر بھی آئی تھی, اور ابراہیم پر بھی آئی تھی, سب پر آئی تھی, تم پر آ رہی. کون سا بڑا کمال ہے, تسلی ہو جاتی ہے. رات میں 12 بجے, 1 بجے, 2 بجے اچانک لائٹ چلے جاتی ہے, اچانک لائٹ چلے جاتی ہے. اب لائٹ جانے کے بعد جنرلی 2 منٹ, 4 منٹ, 5 منٹ, 10 منٹ ویٹ کرتے, اس کے بعد لائٹ آ جاتی ہے. لیکن دیکھا کہ بھائی لائٹ 2 بجے چلی گئی, آدھا گھنٹہ ہوا, پون گھنٹہ ہوا, اور جو 1 گھنٹہ ہوا, لائٹ نہیں ہے. ارے بھائی صرف میرے پاس ہی لائٹ گئی یا دوسروں کے پاس بھی گئی؟ اب میں کیا کرتا ہوں, چھت پہ چڑھ کے دیکھتا ہوں محلے میں. سمجھا, محلہ پورا کا پورا اندھیرا ہے, کہیں بھی لائٹ نہیں ہے. تو واپس آ کے بیگم سے کہتا ہوں, بیگم کسی کے پاس میں لائٹ نہیں ہے, چلو کوئی بات نہیں, آئیں گا انشاءاللہ, بول کے ہم آرام سے بیٹھ جاتے. دوسرا سچویشن, لائٹ چلی گئی, گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, پون گھنٹہ دیکھے, اس کے بعد چھت پہ جا کے دیکھے تو پورے محلے میں لائٹ ہے, سب جگہ لائٹ ہے, ہمارے پاس لائٹ نہیں ہے. اب کیا ہوتا, ٹینشن بڑھ جاتا, پریشانی بڑھ جاتی. ارے بھائی سب جگہ لائٹ ہے, ہمارے پاس لائٹ نہیں ہے. اب پریشان جو ہے, پریشانی زیادہ ہو جاتی ہے. تو انسان کی خصوصیت کیا ہے, انسان کی فطرت کیا ہے, جیسے مصیبت ہم پر آئی ہے, دوسروں پر بھی آگے سمجھو, آگے سنا تو ذرا اطمینان تھا, ہاں بھائی چلو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. کسی پر بھی نہیں, ہم پر آئی تو ہم پریشان ہو جاتے. ہمارا چھوٹا بچہ 6 مہینے کا, 8 مہینے کا, سال کا بچہ بخار آ رہا ہے, بخار آ, اس کو سیرپ پلا رہے ہیں, ختم نہیں ہو رہا, سیرپ پلا رہے ہیں, ختم نہیں ہو رہا, دواخانے کو جا رہے ہیں, لمبی لائن بیٹھی ہوئی ہے. سمجھا, لمبی عورتوں کی لائن بیٹھی ہوئی دواخانے میں بچوں کو لے لے کے. بھائی کیا ہوا, وائرل چل رہا ہے, کیا ہوا, سب جگہ بخار ہے, سب جگہ بخار ہے. اچھا, اب اس ماں کو تسلی ہوتی ہے, اچھا میرا بچہ بخار میں نہیں ہے, 100 بچے بخار میں ہیں. تو 100 بچے بخار میں ہیں تو کیا ہوتا ہے, اس کو ذرا سکون ہوتا, چلو بھائی کوئی زیادہ پرابلم کی بات نہیں ہے, کوئی بخار نہیں, اس کا بچہ بخار میں ہے, تو کیا ہوتی انہیں پریشان ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ قصوں کو, یہ واقعات کو, یہ حادثوں کیوں بیان کرتا ہے, ہمارے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے اور حوصلہ دلانے کے لیے کہ ہم پر آ رہی ہے تو ہم نئے نہیں ہیں, ہم سے پہلے لوگوں پر بھی آ چکی ہے, یہ سمجھانے کے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. وقت بہت ہو چکا ہے, سوری. میں آخر میں جو ایک چیک لسٹ آپ کے سامنے بیان کروں گا اور پھر اپنی بات ختم کروں گا. اپنا محاسبہ لے, اپنے آپ سے پوچھیں. پہلا سوال یہ کر اپنے آپ سے, کیا میں اپنے دین کے لیے اپنے آرام کو قربان کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی؟ اپنے آپ سے پوچھیں. دین کی خاطر اپنے آرام کو میں قربان کر سکتی ہوں نہیں کر سکتی ہوں؟ اپنے آپ سے پوچھیں. کیا میں دین کے لیے اپنے بچوں کی تکلیف کو برداشت کر سکتی ہوں نہیں کر سکتی ہوں؟ میرے بچے کو ہاسٹل میں ڈالنا ہے, وہاں پر تکلیف آئے گی, تو وہ تکلیف مجھے برداشت ہو سکتی نہیں ہو سکتی. حافظ بنانا ہے, قاری بنانا ہے, عالم بنانا ہے, ایجوکیٹڈ بنانا ہے, سائنسدان بنانا ہے, مشکلات آئیں گی, اپنے بچے کو کھانے میں, پینے میں, رہنے میں, سونے میں, کپڑے دھونے میں سب تکلیف ہو سکتی ہے, تو وہ تکلیف مجھے برداشت ہو سکتی نہیں ہو سکتی؟ اپنے آپ سے پوچھیں. اور اسی طرح کیا میں اپنے دین کے معاملے میں مال کی قربانی دے سکتی ہوں نہیں دے سکتی؟ مسجد میں جمعہ پڑھنے چلے گئے, اعلان ہوتا ہے کسی مسجد خریداری کا, اپنے پرس سے نکال کر یہ 10 روپے ڈال رہے ہیں, 20 روپے ڈال رہی ہیں, 100 روپے ڈال رہی ہیں, 200 روپے ڈال رہی ہیں, ہم ایسا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا نہیں ہوتا؟ اپنے آپ سے پوچھیں. اور پھر اس کے بعد اپنی ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے فجر میں اٹھنا آپ کو بڑا
بھاری لگتا ہے یا آسان لگتا ہے، اپنے آپ سے پوچھیں۔ اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کبھی ہمیں فجر سے پہلے اٹھ کر تہجد پڑھنے کا خیال آتا ہے یا نہیں آتا ہے، اپنے آپ سے پوچھ لیں۔ اور پھر کیا میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی انا کو، اپنے جذبے کو اور اپنے تکبر کو، اپنے غرور کو توڑ سکتی ہوں یا نہیں توڑ سکتی ہوں، ختم کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی ہوں، اپنے آپ سے پوچھ لیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو، ان تمام گزرے ہوئے خواتین کو دیکھ کر اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کورس کو ابھی رجسٹر کریں۔ رجسٹریشن کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر جائیں۔ دیگر معلومات کے لیے اس نمبر پر واٹس ایپ کریں 9014166042 organized by